الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التکریم حضرات علماء اکرام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، آج 10 جون 2024 بمطابق 4 ذوالحج 1445 ہجری ہم یہاں دارالعلوم حنفیہ صدیقیہ ضلع سدھنوتی میں اپنے میزبان حضرت مولانا عبد الغفور خان فاروقی صاحب کی دعوت پر ان کے ادارے کے 2 خوش نصیب سعادت مند بچوں کی دستار بندی کے حوالے سے منعقد اس تقریب میں جمع ہیں، اور یہ اب آخری لمحات ہیں۔ آپ کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، اور میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید کامیابیاں نصیب فرمائے، اور حضرت قاری عبد الغفور خان صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی ان دینی خدمات کو قبول کر فرماتے ہوئے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ سٹیج پر علاقہ کے جید علماء دین حضرت مولانا نصیب اللہ فاروقی صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام مجھ سے قبل خطاب بھی فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 2 مضبوط انتظام کیے۔ سب سے پہلا انتظام یہ کیا کہ ایک کتاب بھیجی،
اور دوسرا انتظام یہ کیا کہ اس کتاب کو سمجھانے کے لیے اور اس کی تشریح کے لیے رسول بھیجا۔ پہلا پارہ اگر کھولا جائے تو 2 آیتیں ایک ہی انداز کی ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی کتاب اللہ ویلڈ ہے استناد میں، شرعی حجت ہونے میں، اتنی ہی مضبوط دلیل حدیث اور سنت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا لما جاءہم کتاب من عند اللہ، تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی۔ پھر کچھ آیتوں کے بعد یہی انداز ہے، لما جاءہم رسول من عند اللہ، تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف سے رسول آ گیا۔ تو تمہاری رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے 2 مضبوط خدائی انتظام ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا فرمان رسول اللہ۔ صدرونتی کے دوستو، قرآن کریم اللہ کا سب سے بڑا انعام بھی ہے، اور اس کی عظمت کا یہ عالم ہے، اس کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ کوئی کتاب آسمانی دوسری کتاب اس پائے کی نہیں ہے۔ قرآن سے پہلے بھی رسولوں پر کتابیں اترتی رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، ماشاءاللہ بولیے بولیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، لیکن انجیل، زبور، تورات جن رسولوں پر نازل ہوئی ان رسولوں کی سیرت نہیں تھی، ان رسولوں کا کارنامہ زندگی نہیں تھا۔ تورات کیا تھی؟ انگلش میں اسے کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس، الواح 10، 10 تختیاں تھیں، بس اللہ کے احکام تھے اس میں، حضرت موسیٰ کی سیرت نہیں تھی۔ تورات صرف اللہ کے احکامات پر مشتمل تھی، اور زبور وظائف اور وردوں کی کتاب تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ لحن داؤدی میں جب داؤد زبور کی تلاوت کرتے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو یہ پہاڑ بھی جھومتے تھے۔ یسبحن بالعشی والابکار، صبح زبور کی تلاوت 2 وقت کرتے تھے، بالعشی والابکار قرآن کہتا ہے، ایک شام کے وقت ایک صبح کے وقت۔ جب وہ کھولتے نا زبور اور تلاوت شروع کرتے تو پہاڑ بھی جھومتے لہرا لہرا کر، کہ کیسے والطیر محشورہ، اور پرندے اڑتے ہوئے پرندے آ کر بیٹھ جاتے داؤد کے ارد گرد، محشور ہو جاتے، جمع ہو جاتے اور اس کی زبان سے زبور سنتے۔ تو زبور وظیفوں کی کتاب تھی، وردوں کی کتاب تھی۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ اسی طرح محبت سے، خاموشی سے اور سکوت سے، ادب سے متوجہ رہیں گے تو مجھے بات کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ تورات احکامات تھے، زبور وظائف تھے، اورات تھے، اور انجیل جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی اس میں صرف اخلاقی تعلیمات تھیں، بڑے اعلیٰ پائے کی اخلاقی تعلیمات۔ حضرت مسیح کی اخلاقی تعلیمات تو مشہور ہے، وہ ایک مشہور جملہ ہے کہ اگر تو کوئی تمہیں تھپڑ مار دے تو بدلہ نہ لو بلکہ دوسرا گال سامنے کر دو۔ یہ مسیح کی اخلاقی تعلیمات تھیں، اگرچہ ان کے ماننے والے پوری دنیا میں تھپڑ تو کیا بارود برسا رہے ہیں۔ یہ دوغلی پالیسی ہے نا۔ انجیل اخلاقی تعلیمات پر مشتمل ایک کتاب تھی، زبور وردوں کی کتاب تھی، تورات احکامات کی کتاب تھی۔ ان کتابوں میں سے
کوئی کتاب بھی صاحب کتاب یعنی جس پر نازل ہوئی اس کی سیرت نہیں تھی. یہ سٹیٹس صرف محمد عربی کے قرآن کا ہے، یہ حیثیت صرف محمد عربی کے قرآن کی ہے کہ وہ کلام خدا بھی ہے، سیرت محمد مصطفیٰ بھی ہے. اس میں تورات کی طرح احکامات بھی ہیں، زبور کی طرح وظائف بھی ہیں. قرآن میں وظیفے بھی ہیں نا، اس میں تورات کی طرح احکام بھی ہیں، زبور کی طرح وظیفے بھی ہیں، انجیل کی طرح اخلاقی تعلیمات بھی ہیں. پھر پلس ان ساری چیزوں کے بعد وہ محمد عربی کی پوری زندگی بھی ہے. محمد عربی بدر میں اترے تو انفال اتری، احد میں گئے آل عمران آئی، خندق میں گئے احزاب آئی، معراج پہ گئے سبحان الذی اسرا آئی، لباس پہنا یا ایھا المزمل کہا گیا، پانی جام کوثر کا پلائیں گے اعطیناک الکوثر کہا گیا، برادری کا ذکر ہو لإیلاف قریش کہا گیا، محمد کے بچپن کا ذکر ہو الم یجد کا یتیمن کہا گیا، محمد کی جوانی کا ذکر ہو ووجدک عائلا کہا گیا، محمد کی راتوں کا ذکر ہو قم اللیل الا قلیلا کہا گیا، محمد کے دن کے اجالوں کا ذکر ہو تو ان لک فی النہار سبحا طویلا کہا گیا. یہ سٹیٹس نہ تورات کا ہے، نہ زبور کا ہے، نہ انجیل کا ہے. احکامات خداوندی بھی چل رہے ہیں اور محمد عربی کی سیرت بھی چل رہی ہے. اور عظمت کا یہ عالم ہے، عظمت کا یہ عالم ہے. پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے بلندی، کتنی بلندی پہ بیٹھے ہیں؟ 7200 فٹ. ماشاءاللہ اتنی بلندی پہ بیٹھے. ایک آیت سے آغاز کرتا ہوں جو پہاڑوں کے متعلق ہی. قرآن ان پہاڑوں کے ذریعے قرآن کی عظمت سمجھاتا ہے. قرآن پہاڑوں کے ذریعے قرآن کی عظمت سمجھاتا ہے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. شاہ جی کہا کرتے تھے، آج میں آیا ہوں، آتے ہی انہوں نے مجھے ٹھنڈا پانی پیش کیا چشموں کا. یقین جانیے اتنا ٹھنڈا پانی بغیر برف کے، اتنا خوش ذائقہ، طبیعت خوش ہوگی. اور پھر کچھ دیر آرام کیا. حضرت فرما رہے تھے ہمارے کمروں میں پنکھوں کے کنیکشن ہی کوئی نہیں. میں نے کہا ہم ملتان سے آئے ہیں، اس نعمت کی قدر آپ دیکھیں نا. حال میں بیٹھے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، پنکھے بند ہیں. ملتان میں کوئی اتنے زیادہ آدمی اتنے بڑے حال میں جمع ہو جائیں، اے سی بھی کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، حبس ہو جاتی ہے بہت زیادہ. میں نے گزشتہ پروگرام میں ایک جگہ یہی بات کی کہ آپ تو جنت میں بیٹھے ہو، اور کشمیر ہے ہی جنت. وہ بابا نے کہا نا گر فردوس بر روئے زمین است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است. اگر فردوس بری زمین پر دیکھنی ہے تو یہ کشمیر ہے. یہاں ٹھنڈے پانی کے چشمے ہیں، ماحول ٹھنڈا ہے. ایک بابا جی کہنے لگے مولانا صاحب پھر ہم سردیوں میں قیمت بھی تو دیتے ہیں، جنت کی قیمت ہم سردیوں میں ادا کرتے ہیں. قرآن کریم نے ہمیں بتایا کہ پہاڑوں سے نکلنے والا یہ جو چشموں کا پانی ہے یہ دراصل پہاڑوں کے آنسو ہیں، جو پہاڑ روتے ہیں. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ پہاڑ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ تھوڑا غور و فکر سے کام لیں. یہ پہاڑوں کی مثال اس لیے بیان کی کہ لوگ غور و فکر سے کام لیں. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ڈنا پوٹھی والوں ذرا توجہ کیجئے گا، پھر ترجمہ کرتا ہوں. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر نازل نہیں کیا بلکہ قلب محمد پہ نازل کیا. وہ جلال، وہ ہیبت و عظمت جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ سارا جلال قلب رسول برداشت کر رہا ہے. اور جب قلب رسول کے واسطے سے، قلب رسول سے پاس ہو کر یہ قرآن امت تک پہنچائے، اب ریزہ ریزہ نہیں کرتا بلکہ نسخہ سکون بن گیا ہے. اب شفا بن گیا، شفاء لما فی الصدور ہو گیا. کیونکہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. اس کلام کو نازل کرنے والا تو رب العالمین ہے، اسے لانے والا جبریل امین ہے، اس کی زبان عربی مبین ہے، اور جس کے قلب اطہر پر نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے. اس لیے یہ اتنا پرسکون ہوگا. ایک میڈیکل وارڈ میں گیا، ڈپریشن کے مریض تھے، کچھ ٹینشن کے، تو سائیکالوجسٹ نے وارڈ میں مریضوں کو لٹا بھی رکھا ہے، اور ادھر بڑے دھیمے سے انداز میں قاری عبدالباسط کی خوبصورت آواز میں سورہ رحمان چل رہی تھی. میں نے پوچھا یہ کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ماہرین نفسیات نے تجویز کیا ہے کہ جو لوگ ٹینشن کے مریض ہیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، انہیں اگر اچھے قاری کی زبان سے قرآن سنایا جائے تو وہ پرسکون ہو جاتے ہیں. یہ تجربہ ہے، یہ تجربہ ہے. میں نے کہا کہ پھر صحیح کہا جس نے بھی کہا کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. جب درد ہو نا، درد، جب رشتہ دار تنگ کریں، جب اولاد بے وفائی کرے، یا بڑھاپا تنگ کرے، یا بیماریاں ہجوم کر جائیں، تنہا ہو جاؤ، بالکل تنہا، نہ پتر پوچھتا ہے نہ بھائی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا پھر تجھ کو جینے کا سلیقہ. تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، اللہ نے کیا کیا تجھے. کشمیر والو، کشمیر والو، چشمے ہیں، پانی ہیں، سبزہ ہے. اللہ نے کیا کیا تمہیں نعمت
رحمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورت رحمان پڑھا کر۔ میں نے کہا یہ تو سرسبز پہاڑ ہیں، ان کا سینہ چیر کر ان میں سے ٹھنڈے اور میٹھے پانیوں کے چشمے جاری ہیں، سبزہ ہے، سایہ ہے، چشموں کا پانی ہے۔ لیکن آئیے نا آپ کو ایک اور پہاڑوں کی وادی دکھاتا ہوں۔ بڑے بڑے پہاڑ ہیں لیکن گنجے، بالکل بغیر سبزے کے، کالے جلے ہوئے چٹانوں اور پتھروں کے، خوفناک۔ ایک چشمہ بھی نہیں ہے، پانی کی بوند بھی نہیں ہے، سبزہ بھی نہیں ہے۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ وہاں پر خوف کو بھی خوف آتا ہے۔ پرہیبت پہاڑ ہے، اور ابراہیم نے اپنی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو ان ہیبت ناک پہاڑوں کے دامن میں تنہا چھوڑ دیا رب کے حکم پر۔ یہ وادی کہ جس میں وحشت بھی قدم رکھتی ہے ڈر ڈر کے۔ یہ آج کا مکہ تو بڑا روشن ہے نا، مارکیٹیں ہیں، بیت اللہ ہے۔ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہاں کچھ نہیں تھا، اتنے بڑے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کشمیر والوں، ایک تو پہاڑ جلے ہوئے، دوسرا چشمے کوئی نہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ سورج آگ برساتا ہے، سورج آگ اور نیچے آپ نے اگر کبھی غور سے مکہ کے ارد گرد کے مضافات کے پہاڑوں میں جا کے دیکھا ہو، نیچے زمین ریگستان والی، سنگریزے، گرم تپتا ہوا پہاڑی صحرا۔ یہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے، جہاں پھرتے تھے آوارہ تھپیڑے باد سر سر کے، اور یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کو ابراہیم آیا تھا۔ ہاجرہ نے، ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑا چلے گئے۔ کچھ دیر گزری، ننھے اسماعیل نے پیاس سے رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تو بچہ روتا رہا، لیکن تیز گرمی اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حلق خشک ہو گیا، کانٹے چبھنے لگے، روتا ہے لیکن آواز نہیں آتی۔ ہاجرہ ممتا کی ماری ہوئی بے چین ماں پانی کی تلاش میں دوڑی صفا پر، مروہ پر۔ بچہ پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ماں پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے۔ میں نے کہا تڑپتا ہے جب کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے، مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے۔ ماں تڑپی ہے، ماں تڑپی۔ یہ پہاڑ بھی ہیں، یہ آپ کے پہاڑ بھی ہیں، یہ تو گل و گلزار ہے۔ وہ پہاڑ بھی ہیں جہاں ابراہیم ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کے گیا۔ پانی آیا، زمزم، پانی آیا تو آبادی آئی، پرندے آئے، لیکن امتحان ختم نہیں ہوئے، ایک اور امتحان ہو گیا۔ بوڑھا ابراہیم اپنے 13 سالہ بیٹے اسماعیل کو کہتا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، چھری میرے ہاتھ میں، گلا تیرا ہے، حکم رب کا ہے، بیٹا بتا کیا کروں، فانظر ماذا ترى۔ بیٹے نے ہاتھ جوڑ کر کہا ابا جان پوچھتے کیا ہیں، کیجئے۔
دونوں روانہ ہوئے مینا کی طرف۔ شیطان نے بھیس بدلا، ماں ہاجرہ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ بوڑھا جا رہا ہے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، وہ بوڑھا جا رہا ہے، جلدی بھاگ بچا، جلدی بھاگ۔ ہاجرہ نے کہا وہ میرا شوہر ہے اور اللہ کا رسول ہے، کبھی کسی باپ نے بھی بیٹے کو ذبح کیا؟ کیوں ایسا کرے گا؟ وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ شیطان نے کہا وہ رب نے حکم دیا۔ کس نے حکم دیا ہے؟ سیدہ ہاجرہ نے عزم و اعتماد اور صبر و تحمل کے لہجے میں کہا اگر رب کا حکم ہے تو پھر ایک اسماعیل نہیں، میں ہزاروں اسماعیل قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو ہزاروں اسماعیل قربان کرتا ہوں اگر اس کا حکم ہے۔ کنکر اٹھایا اور دے مارا۔ آج بھی حاجی جاتے ہیں کنکر مارتے ہیں، کچھ حاجیوں کو تو اتنا غصہ ہوتا ہے جوتا اتار لیتے۔ وہاں جا کے ایک حاجی صاحب کو دیکھا، اس نے ڈنڈا پاس رکھا ہوا۔ میں نے کہا ادھر نہیں جاتا تیرا ڈنڈا، وہ دور ہے جمرات۔ اس نے کہا نہیں میں ڈنڈے سے ماروں گا اس کو۔ اپنا اپنا ذوق ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، اسے بھی ورغلانا چاہا۔ ننھے اسماعیل نے ذرا بڑے سائز کا پتھر اٹھایا اور پھینکا۔ واہ ابراہیم تیرے گھرانے کی ادائیں۔ پانی کی تلاش میں ماں دوڑی تو اس کی دوڑ حج بن گئی۔ شیطان کو مارنے کے لیے ماں نے کنکر اٹھائے تو اس کا کنکر مارنا بھی حج بن گیا۔ یہ پہاڑوں کی کہانی ہے۔ تو قرآن کریم کو اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہم نے اسے پہاڑ پر نازل نہیں کیا، قلب محمد پہ نازل کیا۔ اور قلب محمد کے واسطے سے جب یہ قرآن اس امت تک پہنچا ہے تو اب نسخہ سکون ہے اور نسخہ شفا ہے۔ میں نے کہا قرآن کریم ایک یتیم پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم ایک یتیم پر نازل ہوا اور وہ یتیم اتنا بلند ہوا کہ عرش معلا پر جا پہنچا۔ ساتوں آسمان نیچے رہ گئے، 1.25 لاکھ انبیاء نیچے رہ گئے، سدرہ بھی نیچے رہ گیا، جنت المأوا بھی نیچے رہ گئی، جبریل امین بھی نیچے رہ گیا، اور آمنہ کا لال بلندیوں پر پہنچ گیا۔ شاہ جی سنایا کرتے تھے، ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل سے پوچھا کہ جبریل تم آدم سے لے کر مجھ تک ہر زمانے کے رسول کے پاس اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے وہی لے کر گئے ہو، ان سب رسولوں میں میں کیسا لگا؟ تو جبریل امین نے عرض کی صرفت مشارق الارض ومغاربها لم ارى احدا احسن منك محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو آتش نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی کے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں بھی صبر کرتے دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اللہ کے رسول آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔
آپ جیسا کوئی نہیں ہے، آپ سب سے زیادہ عظمتوں والے۔ میں نے کہا پیدائش کے فوراً بعد حضرت آمنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھائے بیٹھی تھیں اور خوش بھی تھیں کہ میرا بیٹا اتنا حسین ہے، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس احساس سے سیدہ آمنہ رو پڑی کہ ان کا میرا مرحوم سرتاج جناب عبداللہ اس دنیا میں نہیں ہے، آج ہوتے تو کتنا خوش ہوتے۔ اگرچہ میرا بیٹا میرا لخت جگر بڑی عظمتوں والا ہے لیکن ہے تو یتیم۔ اگرچہ قرآن بعد میں نازل ہوا، اللہ نے یہ آیت والی تسلی وہیں سیدہ آمنہ کے قلب پر القاء کر دی۔ رب العالمین نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوا، یتیم ہے تو کیا ہوا، ہم پالیں گے، ہم پالیں گے۔ دنیا کے بچے گلشنوں میں سیر گاہوں میں سیر کرتے ہیں، لیکن تیرے یتیم کی عظمت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ عرش بریں پر سیر کیا کرے گا۔ بلندی معراج والی ملے گی، بلندی معراج والی ملے گی، اس لیے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، اللہ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو عزت کے آسمان پر بٹھاتا ہے۔ آج الحمدللہ ان بچوں نے اپنے سروں پر دستار فضیلت سجائی ہے۔ ابھی حضرت مولانا قاری عبدالغفور صاحب بتا رہے تھے کہ کتنے بیسیوں کی تعداد میں اس ادارے جامعہ حنفیہ صدیقیہ سے بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا، اور بیسیوں ہی کی تعداد میں طالبات نے اپنا علمی سفر مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان دینی خدمات کو قبول فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں، حدیث پاک سنایا کرتا ہوں اپنے بچوں کو بھی، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جسے قرآن کی دولت دی ہو، اللہ نے جسے قرآن کی دولت دی ہو، اور اگر وہ کسی دنیا دار کی دنیاوی دولت کو احساس کمتری سے دیکھے کہ میں تو کمتر ہوں یہ زیادہ ہے، تو اس نے قرآن کی ناقدری کی۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے جو اللہ نے ان کے دامن میں ڈال دی ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے ان کو عطا کر دیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاک پر پڑے رہتے تھے، خاک پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی مشہور بات فرمائی، آپ سب کو پتہ ہی ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی اکثر خاک پر پڑے رہتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ان کو لقب بھی دیا تھا ابو تراب کا، خاک پر لیٹنے والے۔ ایک دن لیٹے ہوئے تھے خاک پر، اور لیٹے لیٹے علم و حکمت کے بادشاہ تھے، اور لیٹے لیٹے کہتے ہیں عجیب شاعرانہ انداز میں، اور میں علماء کو طلباء کو یہ اکثر سنایا کرتا ہوں ان کے حوصلوں کی بلندی کے لیے۔ فرمایا رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب فإن العلم یبقی لا یزال۔ میں راضی ہوں اللہ پر، اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، اس نے ہمیں علم کی دولت سے نواز دیا اور جاہلوں کو دولت کے انبار دے دیے۔ دولت تو ایک نہ ایک دن فنا ہو جانے والی ہے، لیکن علم وہ دولت ہے جس پہ کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرا ایک معمول ہے ہمیشہ سے کہ جب بھی بات چیت کرتا ہوں تو اپنی بات کو نتیجے تک پہنچانے کے لیے اللہ کا ذکر بھی کرواتا ہوں۔ شاہ جی بھی ذکر کرایا کرتے تھے، اور پھر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کا نام بلند کرتے ہیں، تو ایک تو وہ گواہ بھی ہو جاتا ہے ماحول، حشر کے دن گواہی دے گا اللہ کی عدالت میں، اور دوسرا ایک لذت کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔
تو کوئی زبان خالی نہ رہے، اللہ کا ذکر کیجیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ دیکھیے میں نے سفید کپڑے پہنے ہیں، سفید، اس پہ اگر کھانا کھاتے ہوئے سالن گر جائے، قورمہ گر جائے، داغ لگ جائے تو دور سے نظر آئے گا، تو یہ دھل بھی جاتا ہے۔ اگر اس پہ داغ لگ جائے اسے صابن سے دھو لیجئے، صرف سے بلیچنگ ڈال دیجئے، اسے صاف کر لیجئے، دھل جائے گا۔ تو دل بھی سفید ہے، اللہ کے نور کی جگہ ہے، ایک سفید جگہ ہے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو یہاں بھی داغ لگ جاتا ہے جو دور سے نظر آتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں گناہوں کی نحوست چہرے پہ دور سے نظر آتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی معصیت میں مبتلا ہوتا ہے اس کے چہرے کی نحوست بتا دیتی ہے۔ دل بھی سفید کپڑے کی طرح ہے، جس طرح اس کپڑے پہ داغ لگ جائے تو دھوتے ہیں نا جی، تو دل پہ اگر گناہوں کا داغ لگ جائے تو حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر کر کے دل کے داغوں کو دھو لیا کرو۔ تو آئیے ہم سب مل کر اپنے دلوں کو دھوئیں، کینہ، بغض، حسد، نفرت کی یہ ساری قدورتیں جو ہم نے جمع کی ہیں نکالیں، داغ دھوئیں، اللہ کا نام بلند کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پہاڑوں پر بیٹھنے والوں، بلندیوں پر بیٹھنے والوں، بالائی پر پستی میں، ویرانوں میں بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ۔ جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر، سب کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ جن و بشر، حور و ملک، سب پر ہے ایک اس کی نظر، شام و سحر اور رات اور دن ایک ہی ہو یہ ورد تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور اقبال کہتا ہے یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند۔ اچھا، اقبال نے تو شاعری میں نغمہ کہا، لیکن حضرت ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ترمیم کی ہوئی تھی، وہ کلمہ کہا کرتے تھے، اور یہ کلمہ
فصل گلو لالا کا نہیں پابند، پھولوں کے موسم کا پابند نہیں ہے کلمہ، محراب کا پابند نہیں ہے، مسجد کا بھی پابند نہیں ہے، محفل ذکر کا بھی پابند نہیں ہے، پیر صاحب مولوی صاحب کا پابند نہیں ہے۔ کبھی کبھی دکان پہ بیٹھ کر ترازو میں سودا تولتے ہوئے سودا یوں تولا کر کے تیرا تول بتائے کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا پابند نہیں ہے۔ وراثت تقسیم کرتے ہوئے بہنوں کو حصہ دے کر، بہنوں کو محروم نہ کر کے، بیٹیوں کو محروم نہ کر کے، اپنے عمل سے بتایا کر کے کلمہ پڑھنے والا بھائی ہے۔ شفیق باپ بن کر جب گھر میں آیا کر تو اولاد تیری پکار اٹھے کہ کلمہ پڑھنے والا باپ آیا ہے۔ اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نہیں کہ کلمہ بھی پڑھتے جاؤ، چیزوں میں ملاوٹ بھی کرتے جاؤ، کلمے بھی پڑھتے جاؤ، پلاٹوں پر قبضے بھی کرتے جاؤ، کلمے بھی پڑھتے جاؤ، بہنوں کے حق بھی کھاتے جاؤ، کلمے بھی پڑھتے جاؤ، لوگوں کی جیبیں بھی کاٹتے رہو، حق تلفی بھی کرتے رہو۔ نا بابا نا۔ اور یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، ساری زندگی گزر گئی مال جمع کرتے کرتے، بال سفید ہو گئے، یہ بھی جمع کر لو، یہ بھی جمع کر لو۔ اولاد کو خوش کرنے کے لیے کئی مرتبہ رب کو ناراض کر بیٹھے ہو۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں ڈال دیا تمہیں زیادہ سے زیادہ کی ہوس نے، یہاں تک کہ تم قبروں کے کنارے پہنچ جاتے ہو۔ ساری زندگی مال جمع کرنے میں، نہ حلال کی پرواہ نہ حرام کی۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، یہ سب بت ہیں توڑ دیجئے۔ بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ اتنی خوبصورت تقریب منعقد کی گئی یہاں عظمت قرآن کے حوالے سے۔ اس تقریب کے انعقاد پر ادارہ کے محتمم حضرت قاری عبدالغفور خان صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ پورے اہل علاقہ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت مسجد کا ماحول اور ادارہ اتنا تزئین و آرائش کے لحاظ سے، شہروں میں بھی ایسی بلڈنگیں نہیں ہوتی، بعض دفعہ آپ نے اسے سجایا، اللہ آپ کے گھروں کو زندگیوں کو سجائے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اتنی خوبصورت بلڈنگ، مسجد کی عمارت اتنی خوبصورت، اور پھر ساتھ دارالاقامہ مدرسے کا ماحول، یقین جانیے دل خوش ہوا۔
اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں، اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بڑھ چڑھ دینی مراکز کے ساتھ تعاون ہیں تو آپ سب الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ، اسکول کالجز سے وابستہ ہیں، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ حکومتیں کروڑوں اربوں کی گرانٹیں دیتی ہیں ہمارے محکمہ تعلیم والوں کو، یہ بھی ہمارے بھائی محکمہ تعلیم والے ہی ہیں، حکومتیں کروڑوں اربوں کی گرانٹیں دیتی ہیں، لیکن ابھی جیسے حضرت خود فرماتے کہ کوڑیوں میں کروڑوں کا کام، زکوٰۃ کے چند ٹکوں سے یا صدقات کے چند ٹکوں سے ان درویشوں نے دین کی اتنی خدمت کی کہ کبھی کسی مسجد، محلے پہاڑ کی چوٹی پر مسجد ہو یا کسی صحرا میں، کبھی کسی جگہ سے یہ شکایت نہیں آئی کہ رمضان میں قرآن سنانے والا حافظ نہیں ملتا، ہر جگہ یہ مدارس کا کام ہے جو ہمارے سامنے۔ یقین جانیے اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو کچھ سالوں یا 20 سالوں کے بعد ہماری نسلوں میں قرآن پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہوتا، اور ہوا ہے یہ پچھلی تاریخ میں اسپین میں ہوا ہے ایسا۔ انہوں نے ہماری نسلوں تک قرآن پہنچانے کی ذمہ داری کو اپنایا ہے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں مدارس والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، پوری امت کو، کہ یار ہم تو مصروف ہیں دکان میں، اپنے کاروبار میں، جو لوگ مدارس چلاتے ہیں، جو علم دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا شکر۔ اور بالخصوص اس حوالے سے میں کہا کرتا ہوں وہ مدارس جو بچیوں کو تعلیم دے رہی ہیں، طالبات کو، چونکہ اس وقت مغرب نے سب سے بڑا ہدف اور نشانہ بنایا ہے میری 4 دیواری کو، میری بیٹی کو، اسے وہ باہر نکال کے بازار میں لانا چاہتا ہے بے پردگی اور بے حیائی کے حوالے سے۔ 3 بڑے بڑے اس نے جو ہے ٹرک کھیلے ہیں، اسلامی ثقافت پر اس نے جو گرائے ہیں، بم گرائے ہیں 3 بڑے بڑے، ایک بے حیائی کا، دوسرا مہنگائی کا، اور تیسرا خوف کا، جی باہم لڑائی کا آپس میں۔ تو یہ طاغوت کے بڑے بڑے ہتھ کنڈے ہیں، انہیں سمجھیے، مدارس کا ساتھ دیجیے، یہی ایک شمع ہے جو پھڑپھڑا رہی ہے دین محمدی کی روشنی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات اتنی دیر تک میں حیران ہو رہا ہوں کہ 11:30 ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ نصف رات بیت رہی ہے، اور آپ بڑی دل جمی سے، محبت سے معروضات سن رہی ہیں۔ آپ کا دینی جذبہ ہے، اور حضرت قاری عبدالغفور صاحب کی محنت ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو قرآن کریم کی تلاوت کی اور جو ذکر کروایا، اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چاہتا یہ ہوں کہ آخری 2-3 منٹ دعا سے پہلے، یہ میرا رفیق سفر ہے، یہ نعت پڑھتا ہوتا ہے عموماً، تو یہ نعت پڑھے گا انشاءاللہ، زیادہ لمبی نعت والا وہ نہیں ہے، یہ مختصر والا ہے، تو انشاءاللہ یہ نعت پڑھتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، اردو میں نعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ۔ جی